مایوسی کیوں پیدا ہوتی ہے؟ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی وسعت رحمت سے لا علمی۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اور میری رحمت ہر چیز کو عام ہے۔ یہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 156 ہے۔ ہر چیز سے اللہ تعالیٰ کی رحمت وسیع ہے۔ جن کو اس بات کا علم نہ ہو، جو تنگ نظر ہو، وہ مایوس کن حالات میں بڑے مایوس ہو جاتے ہیں، حالانکہ اللہ کی رحمت بہت ہی وسیع ہے۔ اور فرمایا فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ۔ سو میں اس کو ان لوگوں کے لیے لکھ رکھوں گا اپنی اس وسیع رحمت کو، جو تقوی اختیار کریں گے اور زکوٰۃ دیتے رہیں گے اور جو ہماری آیات پر ایمان لائیں گے۔ اللہ کی رحمت بہت بڑی وسیع ہے، اور اللہ کی رحمت ان لوگوں کے لیے ہے جو تقوی والے لوگ ہیں، جو زکوٰۃ ادا کرنے والے لوگ ہیں، جن کے دلوں میں سچا ایمان ہے۔ اور ایسے لوگوں کے لیے کوئی مایوسی نہیں۔ اب دوسری وجہ مایوسی کیوں پیدا ہوتی ہے؟ دوسری وجہ یہ ہے کہ خوف الہی میں ملوک اور افراد کی وجہ سے، یعنی حد سے زیادہ ڈرنا۔ آپ کہیں گے ایک بندہ اللہ سے بہت زیادہ ڈرتا ہے، بہت ہی زیادہ ڈرتا ہے، تو یہ اچھی بات ہے۔ اس سے مایوسی کیسے پیدا ہوتی ہے؟ میرے بھائی کو تقاضۂ بشریت کسی عظیم گناہ یا شدید جرم کا ارتکاب جب بندہ کرتا ہے تو اس کے نہاد خانے دل میں اپنے جرم و گناہ کا احساس ہوتا ہے، اور دلی اعتبار سے پیشیمان ہو کر گناہوں سے تائب ہونا چاہتا ہے، لیکن وہ اپنے گناہ کی سنگینی اور جرم کی شدت کی بنا پر اللہ کے خوف میں غلو آمیزی اور افراد کا شکار ہو کر یاس و غرور میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے حد سے زیادہ ڈرنا یہ بھی انسان کو مایوس کر دیتا ہے۔ یہ ایک ہفتے کی بات ہے، آپ کہیں گے کہ کس طرح ایک بندہ اللہ سے بہت زیادہ ڈرتا ہے تو کس طرح وہ بندہ پھر مایوسی میں چلا جاتا ہے؟ وہ اپنے لیے خود بخشش کے دروازے مسدود کر دیتا ہے کہ میں بہت زیادہ گناہگار ہوں، بہت بڑا خطا کار ہوں۔ میرے بھائی امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اس قدر غلو آمیزانہ خوف نہ کرے کہ خوف کی شدت اسے قنوط میں مبتلا کر دے، یعنی اسے مایوسی میں مبتلا کر دے، اسے نا امیدی میں مبتلا کر دے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت وسیع ہے اور اللہ کے عذابوں سے ڈرنا چاہیے۔ خوف الہی کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اس کو حد سے زیادہ بڑھانا کہ جس کی وجہ سے پھر انسان نا امیدی کا شکار ہو جائے تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایسا خوف کہ جو آپ کو اللہ کی رحمت سے نا امید کر دے یہ مذموم ہے، یعنی ایسا خوف اچھا نہیں، یہ برا ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ میں نے شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ خوف الہی کی حد یہ ہے کہ آپ کہیں کہ حد سے زیادہ اللہ سے ڈرنا انسان کو مایوس کر دیتا ہے، اس کی حد کیا ہے؟ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خوف الہی کی حد یہ ہے کہ وہ تمہیں معاصی اور سیئات کے ارتکاب سے روک دے۔ آپ کے دل میں خوف ہے، آپ کسی کی امانت میں خیانت نہیں کرتے، آپ کے دل میں خوف ہے اللہ رب العالمین کا، آپ زنا کے قریب نہیں جاتے، آپ کسی پر ظلم نہیں کرتے۔ یعنی خوف الہی کا حد یہ ہے کہ وہ تمہیں معاصی اور سیئات کے ارتکاب سے روک دے، اور خوف الہی کی اس حد کو تجاوز کرنا درست نہیں، لیکن ایسا خوف جو
مایوسی میں مبتلا کر دے۔ دراصل اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ بے ادبی ہے۔ یہ مدارج السالکین ہے جلد نمبر 2 کے ان کا یہ قول موجود ہے۔ پھر نمبر 3 پہ ایک وجہ تو میں نے یہ بیان کر دی کہ بندہ کیوں مایوس ہو جاتا ہے، ایک وجہ یہ بیان کی کہ اس کو علم نہیں ہوتا کہ اللہ کی رحمت کتنی زیادہ وسیع ہے۔ دوسری وجہ یہ بیان کی کہ بہت زیادہ خوف میں مبتلا ہونا اور اس خوف کو اپنے اوپر طاری کرنا کہ اب تو میری کوئی بخشش نہیں ہے، اب میرے لیے کوئی توبے کی گنجائش نہیں ہے، میں اتنا بڑا مجرم ہوں، اتنا خطا کار ہوں۔ تو اس طرح سوچنا بھی انسان کو مایوس کر دیتا ہے۔ اور نمبر 3 یہ ہے کہ قنوتی افراد کی صحبت، یعنی ایسے لوگوں کا مل جانا کہ جو تنگ نظر ہیں، جو ناشکرے ہیں، جو اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ تو بعض اوقات آپ پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں لیکن آپ کے دل میں یہ ایمان ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین غفور رحیم ہے اور اللہ رب العالمین علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے، اور ایک نہ ایک دن ہمارے یہ سارے غم اور ہماری یہ مصیبتیں اور یہ آزمائشیں اللہ رب العالمین دور فرما دے گا۔ لیکن آپ کی زندگی میں ایسے لوگ بھی ایڈ ہو جاتے ہیں، مل جاتے ہیں کہ جو صبح شام آپ کو ڈراتے رہتے ہیں اور خوف کی باتیں پھیلاتے ہیں اور نا امیدی کے اور ناشکری کی باتیں کرتے ہیں۔ تو پھر ایسے لوگوں کی صحبت سے بھی انسان ایک نہ ایک دن جو ہے مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے۔ پھر اسی طرح قلت صبر کی کمی کی وجہ سے اور حصولی نتائج کی جلدی سے بھی مایوسی پیدا ہو جاتی ہے۔ آپ کس چیز میں کامیابی چاہتے ہیں، اس کے لیے راستہ ہے، اس راستے پہ آپ کو جانا ہوگا اور آپ کو انتظار کرنا ہوگا، لیکن آپ انتظار نہیں کرتے، بہت ہی جلدی نتیجہ چاہتے ہیں۔ تو بہت زیادہ جلدی کرنے سے بھی انسان پھر کیا، کیونکہ ابھی وہ وقت آیا نہیں جس نتیجے کا آپ طالب ہیں، آپ کا مطلوبہ نتیجہ آپ کو اسی وقت پر نہیں ملتا، تو آپ پھر کیا ہو جاتے ہیں، مایوسی کے شکار ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیو، یہ چند باتیں کہ انسان مایوسی کا کیوں شکار ہو جاتا ہے میں نے آپ کے سامنے بیان کرنی، اور نا امیدی کی بہت زیادہ مذمت آئی ہے۔ یہ کافروں اور گمراہوں کا شیوا ہے، جیسا کہ سورۃ الحجر میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے، قال ومن يقنط من رحمت ربه الا الضالون، کہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت سے تو گمراہ لوگ ہی نا امید ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی رحمت سے مایوس کون لوگ ہو جاتے ہیں؟ جو گمراہ لوگ ہوتے ہیں، وہ اللہ کی رحمتوں سے نا امید ہو جاتے ہیں۔ پھر اسی طرح نا امید بن جانا، مایوسی کا شکار ہو جانا، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی تقسیم ہے۔ کس طرح تقسیم ہے؟ اللہ نے فرمایا ہے کہ وسع، کہ اللہ رب العالمین کی رحمت کیا ہے؟ کل شیء، ہر چیز پر وسیع ہے، ورحمتی وسعت کل شیء، اور اللہ رب العالمین نے اپنی رحمتوں کا ذکر کیا ہے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمتوں کا ذکر کیا ہے، اللہ کی رحمت کا ذکر کیا ہے، اور اللہ نے فرمایا ہے کہ کتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ نے رحمت کو اپنے اوپر لازم قرار دیا ہے، اور اللہ ارحم الراحمین ہے۔ لیکن آپ جب مایوس ہو جاتے ہیں تو گویا کہ آپ تکذیب کرتے ہیں کہ نہیں، اللہ ارحم الراحمین، اللہ نے بار بار فرمایا کہ اللہ ارحم الراحمین ہے، اور اللہ نے رحمت کو اپنے اوپر لازم کر دیا ہے۔ لیکن جب آپ کو اللہ کی رحمتوں کی امید نہ ہو تو پھر آپ یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے رسول کی تکذیب کرتے ہیں، تو اس کے جو مضر اثرات ہیں نا امیدی کے، نا شکری کے، بہت ہی زیادہ ہیں۔ مومن بندہ کبھی نا امیدی کا، مایوسی کا شکار نہیں ہوتا، اس کو اللہ رب العالمین کی رحمتوں پر بہت زیادہ یقین ہوتا ہے، بہت زیادہ بھروسہ اور توکل کرتا ہے اللہ رب العالمین کی ذات پر، اور کبھی اللہ کی رحمتوں سے مایوس نہیں ہوتا۔ وہ اس طرح نہیں ہوتا کہ اللہ نے رحمتوں کی بارش کر دی تو آپ تکبر میں مبتلا ہوا فاسقوں کی طرح، نہیں، اس طرح وہ رحمتوں میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہے
اور مصیبتوں میں اور آزمائشوں میں کیا کرتا ہے؟ صبر کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں حق سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں مایوسی سے، کفر سے، ناامیدی سے بچائے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ